ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم اصناف ادب کے حوالے سے بات کریں گے۔ اصناف صنف کی جمع ہے اور صنف قسم کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ادب اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو متاثر کن انداز میں اظہار کرنے کو کہتے ہیں، اور اپنے جذبات کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کو اصناف ادب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی غزل کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، تو کوئی افسانے کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، کوئی ناول لکھتا ہے، کوئی قصیدہ لکھتا ہے، کوئی مرثیہ لکھتا ہے۔ تو ان تمام انداز کو، ان تمام طریقوں کو اصناف ادب کہا جاتا ہے۔ اصناف ادب کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کی گئی ہے، یعنی اصناف نثر اور اصناف نظم۔ اصناف نثر وہ تمام اصناف ہیں، وہ تمام قسمیں، وہ تمام طور طریقے ہیں جس میں کوئی نثر نگار پیراگراف کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے کوئی ناول لکھے، کوئی مضمون لکھے، تو یہ پیراگراف کی صورت میں ہے، نثر کی صورت میں ہے۔ اور جو اصناف نظم ہے اس میں شاعری کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی نعت لکھتا ہے، حمد لکھتا ہے، غزل لکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے ہم اصناف نثر کے حوالے سے بات کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اصناف نثر کو بھی دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے افسانوی نثر اور دوسرا غیر افسانوی نثر۔ افسانوی نثر میں وہ تمام اصناف شامل ہیں جو کہانی کی صورت میں ہیں، اور غیر افسانوی نثر میں وہ تمام اصناف شامل ہیں جو کہانی کی صورت میں نہیں ہیں، جیسے مضمون ہے، مقالہ ہے، خاکہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے افسانوی نثر، اس میں سب سے پہلے ہم داستان کی بات کریں گے۔ داستان طویل کہانی ہوتی ہے، لیکن یہ خیالات پر مبنی یا تخیل پر مبنی کہانی ہوتی ہے۔ اس میں خیالی چیزیں ہوتی ہیں۔ اکثر جو ہے اس میں جو موفوق الفطرت عناصر جو ہیں، جیسے اژدہے ہیں، جیسے ڈائناسور ہیں، جیسے پرستان، جیسے پریاں، جیسے جن وغیرہ، تو ان چیزوں کی کہانی داستان میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ داستان بہت ہی قدیم صنف ہے، کہانی کی قدیم ترین صورت ہے، اور پہلے زمانے میں جب تفریح کے دیگر سامان نہیں تھے تو جو داستان گو ہے وہ ایک خیالی کہانی کریٹ کرتے تھے اور دوسروں کو سنایا کرتے تھے، جس سے دوسرے لوگ محظوظ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ بادشاہوں کے درباروں میں داستان گو ہوا کرتے تھے، اور ان کے داستان کبھی کبھی کئی دنوں تک چل رہے ہوتے تھے، وہ اپنی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ دوسرا اس میں ناول ہے، یہ داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ داستان اور ناول میں جو فرق ہے وہ حقیقت پسندی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ داستان طویل کہانی ہے، لمبی کہانی ہے، تو ناول بھی طویل کہانی ہے، یہ بھی لمبی کہانی ہے، لیکن اس میں حقیقت پسندی ہوتی ہے۔ حقیقت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بھی کہانی بیان کی جاتی ہے اس کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی میں یہ رونما ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ناول نگار ہے اس نے کوئی سچی کہانی بیان کی ہے، بلکہ اگر وہ جھوٹی کہانی بھی ہے تو بھی ایسے انداز سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقی جو زندگی ہے اس سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ ناول کی اگر ہم تعریف کریں تو اس کی تعریف یوں بنتی ہے کہ وہ طویل کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، یعنی انسانی زندگی میں جو رونما ہونے والے واقعات ہوتے ہیں ان کو کہانی بنا کر ایک ناول نگار ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد افسانے کی باری آتی ہے۔ افسانہ ویسے لفظی معنی کی بات کریں تو جھوٹی کہانی یا جھوٹی بات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ادبی اصطلاح میں افسانہ مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے جو ایک نشست میں پڑھی جا سکے۔ یہ ناول کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ تو داستان، ناول، افسانے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ افسانہ
مختصر کہانی ہوتا ہے، اور داستان اور ناول طویل کہانی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرامے کی ہم بات کریں تو ڈرامہ یہ وہ کہانی ہے جو مکالموں کے ذریعے کر کے دکھانے کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اسٹیج پر ایکٹ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس میں کرداروں کے درمیان مکالمے ہوتے ہیں اور انہی مکالموں کے ذریعے پوری کہانی بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ وہ کہانی جو مکالموں کی صورت میں اسٹیج پر کر کے دکھانے کے لیے لکھا جائے۔ کہانی کی ایک اور قسم بھی ہے افسانچہ۔ یہ افسانے کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور مختصر ترین کہانی کو افسانچہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی 5 لائن میں 6 لائن میں پوری کہانی بیان کی جاتی ہے۔ یہ تھے 5 جو میں نے مختصر صاحب کو بتا دیا، افسانوی نثر۔ اور غیر افسانوی نثر کی ہم بات کریں تو اس میں مضمون ہے۔ مضمون کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اپنے خیالات کا بلکہ کسی خاص موضوع پر یا متعین موضوع پر اپنے خیالات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے، یعنی یہ نثری انداز میں ہوتا ہے، یہ خاص موضوع پر ہوتا ہے اور یہ تحریری ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اب یاد رکھیں اس کی اور قسمیں بھی ہیں، جیسے انشائیہ ہے، جیسے مقالہ ہے۔ مقالہ جو ہے طویل مضمون ہوتا ہے، عام مضمون کے مقابلے میں یہ اس کی طوالت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے یہ تحقیقی کام ہوتا ہے، اس میں تحقیق کے بعد مقالہ لکھا جا سکتا ہے اور اس میں حوالے دیے جاتے ہیں۔ اور انشائیہ کی ہم بات کریں تو عام مضمون اور انشائیہ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انشائیہ میں ترتیب نہیں ہوتی، اور انشائیہ کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ ذرا انوکھے ٹائپ ہوتے ہیں، عجیب ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا جاتا ہے، زیادہ سنجیدگی نہیں ہوتی، زیادہ گہرائی نہیں ہوتی۔ تو انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کو لائٹ ایسے انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ یہ عام مضمون سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ اس میں غیر افسانوی نثر میں آپ بیتی بھی ہے۔ آپ بیتی اپنی کہانی کو کہتے ہیں۔ انسان اگر اپنی پوری زندگی کی کہانی سنا دے، اپنی زندگی کے بارے میں اپنی پیدائش سے لے کر تاحال جب وہ لکھ رہا ہو، تمام واقعات کو اگر وہ قارئین کے سامنے پیش کرے تو آپ بیتی ہے، یعنی انسان پر بیتے ہوئے حالات۔ اور سوانح عمری، اس میں سوانح عمری بھی ہے۔ سوانح عمری جب کوئی مصنف کسی اور شخصیت کی زندگی کے حوالے سے لکھے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، یا اگر وہ زندہ ہے تو جب تک آخری دن تک اس کے حوالے سے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو لکھتا ہے تو اس کو سوانح عمری کہتے ہیں۔ سفر نامہ بھی ہے، جب کوئی مصنف سفر کرے اور سفر کے تمام حالات لکھ لے تو اس کو سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ اور خاکہ بھی ہے۔ خاکہ یہ بھی سوانح عمری کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ سوانح عمری تمام زندگی کو بیان کرتا ہے اور خاکہ جو ہے چند واقعات کو بیان کرتا ہے، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخصیت کے حوالے سے وہ مضمون جس سے اس کی شخصیت یا اس کی تصویر ہمارے ذہنوں میں بن جائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ میں اصناف نظم کے حوالے سے مختصر سا بتا دوں۔ اصناف نظم میں ہمارے پاس حمد ہے، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ نعت ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، اس نظم کو ہم نعت کہتے ہیں۔ مناجات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اس سے دعا کرے تو اس کو مناجات کہتے ہیں۔ حمد اور مناجات میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اور مناجات میں اپنی عاجزی بیان کی جاتی ہے، اس سے دعا کی جاتی ہے، فریاد کی جاتی ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اور منقبت کی اگر ہم بات کریں تو بزرگان دین، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی جو تعریف ہوتی ہے اس نظم کو ہم کہتے ہیں منقبت۔ اور مرثیہ کی بات کریں، مرثیہ یعنی وفات پانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، ان کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا جائے اور ان کی تعریف کی جائے تو ایسی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں مرثیہ جو ہے واقعہ کربلا سے مکمل طور پر جڑ گیا ہے۔ سب سے زیادہ مرثیہ جو ہے واقعہ کربلا پر لکھے جاتے ہیں،
تو یہ مرثیہ اور واقع کربلا آپس میں لازم و ملزوم ہو گئے، لیکن پھر بھی عام لوگوں کے حوالے سے بھی مرثیے ملتے ہیں، جس طرح اقبال نے اپنی والدہ کا لکھا ہے اور غالب نے جس طرح اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے مرثیہ لکھا ہے۔ قصیدہ وہ نظم ہے جس میں کسی کی تعریف کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ کی تعریف ہو، کسی کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، نواب کی تعریف ہو سکتی ہے، کسی دوست کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ مثنوی کی بات کریں تو مثنوی جو ہے وہ نظم جس میں کوئی کہانی بیان کی جائے، جس طرح ہم نے داستان کے بارے میں پڑھا، جس طرح ہم نے ناول کے بارے میں پڑھا کہ یہ طویل کہانی ہوتی ہے، تو مثنوی بھی کہانی ہی ہوتی ہے، طویل کہانی، لیکن یہ نظم کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی اشعار کی صورت میں کہانی بیان کی جاتی ہے، کہانی کو شعروں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور غزل کی ہم بات کریں تو غزل جو ہے اشعار کا ایسا مجموعہ ہے جس میں ہر شعر کا مفہوم الگ ہو۔